اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے تلک الرسل کا صفحہ نمبر 120 اور کل ختم ہو گیا تیسرا پارہ۔ ابھی انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 121 لن تنالوا۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ جسے تمہیں بہت محبت ہو وہ چیز خدا کی راہ میں جب تک نہیں دے دو گے تب تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے تم۔ اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم، اللہ تو جانتا ہی ہے نا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة۔ سب کھانے بنی اسرائیل کو حلال تھے مگر وہ جو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا توریت اترنے سے پہلے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ تم فرماؤ توریت لا کر پڑھو اگر سچے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ تو اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی ظالم ہے۔ تم فرماؤ اللہ سچا ہے بے شک۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ تو ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور شرک والوں میں نہ تھے بے شک۔ شان نزول دل سے تقوی و طاعت مراد ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنا عام ہے، کسی کے لیے بھی کوئی بھی صدقات خیرات، تمام صدقات کا یعنی واجبہ ہو یا نافلہ سب اس میں داخل ہیں۔ حسن کا قول ہے کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اور اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرے وہ اس آیت میں داخل ہے۔ اب جیسے کسی کو اپنی کوئی چیز ہے اس کی جو اس سے بہت محبت ہے، بہت لگاؤ ہے، بہت پیار ہے، تو ایسی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، کسی کو دے دو، تب یہ پھر علامت ہوتی ہے کہ ہاں یہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔
جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت عزیز تھے، بہت ان کے دل کے قریب تھے، اللہ تعالیٰ کو دیے نا، ان کی رضا الہی کے لیے ان کے قربانی پہ بھی راضی ہو گئی. تو ایسے خواہ ایک کھجور ہی ہو، چاہے وہ ایک کھجور ہی ہو، تمہیں بہت عزیز ہے تو تم کسی دوسرے کو دے دو. عزیز مطلب تمہیں بہت پسند ہو، تم اس سے بہت، دل تمہارا اس سے بہت لگا. عمر بن عبد العزیز شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے. شکر سمجھ گئے نا؟ ہاں، جو چائے میں ڈالتا میٹھا. ان سے کہا گیا کہ اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے؟ فرمایا شکر مجھے محبوب و مرغوب ہے. کیا فرمایا؟ ہاں، مطلب ان کو بہت پسند تھی شکر، اس لیے وہ شکر ہی خرید کے صدقہ کر دیتے. یہ چاہتا ہوں کہ خدا راہ میں پیاری چیز خرچ کروں. جیسے تمہیں پیسہ بہت عزیز ہے، پیسہ بہت تم، تو پھر پیسہ ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پیسہ بہت عزیز ہے، یا کچھ اور چیز ہے تمہارے پاس. بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری مدینے میں بڑے مالدار تھے. یہ صحابی تھے، بہت مالدار تھے. انہیں اپنے اموال میں بیرہ باغ بہت پیارا تھا. باغ تھا ان کا جو بیرہ باغ، ایک باغ تھا اس کا بیرہ نام تھا، وہ ان کو بہت عزیز تھا، بہت پیارا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر عرض کیا، مجھے اپنے اموال میں بیرہ سب سے پیارا ہے، میں اس کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں. سوچو، ان کو اتنی محبت تھی، پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں اتنا پیاری سی چیز کو صدقہ کر دی. حضور نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا، اور حضرت ابو طلحہ نے بایمائے حضور اپنے اقارب اور بنی میں اس کو تقسیم کر دیا، مطلب سب کو بانٹ دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر بھیج دو. غلام ہے نا، نہیں بولا نا، باندی غلام. جب وہ آئی تو آپ کو بہت پسند آئی. آپ نے یہ آیت پڑھ کر اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا. یہ آیت تھی. شان نزول، یہود نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر خیال کرتے ہیں، باوجود یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں کھاتے تھے. یہودی جو تھے بولے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر مطلب ملت کے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اونٹ کا گوشت اور دودھ پی رہے، جو کہ یہ وہ نہیں پیتے تھے یہود. تو آپ ملت ابراہیمی پر کیسے ہوئے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم پر حلال تھیں، گوشت بھی اور دودھ بھی اونٹ کا. یہود کہنے لگے کہ یہ حضرت نوح پر بھی حرام تھی، حضرت ابراہیم پر بھی حرام تھی، اور ہم تک حرام ہی چلی آئی. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی.
اور بتایا گیا کہ یہود کا دعویٰ غلط ہے. وہ لوگ جو بتا رہے ہیں کہ یہ سب حرام تھی، حضرت نوح پہ حرام تھی، حضرت ابراہیم پہ، اور ان سے ہوتے ہوئے ہم سب تک حرام تھے، اللہ تعالیٰ نے بتایا دعویٰ غلط ہے، بلکہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب پر حلال تھیں. یہ جتنے نبی ہیں سب پر حلال ہی تھیں. حضرت یعقوب نے کسی سبب سے ان کو اپنے اوپر حرام فرمایا. ان کا کوئی مسئلہ رہا ہوئے گا، وہ اپنی مرضی سے اب ذاتی طور پر انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کسی سبب، یا کوئی اللہ بہتر جانے. تو وہ اپنے اوپر حرام کرنا الگ چیز ہو گیا، اور اللہ جو چیز حلال کر دے وہ تو سب کے لیے حلال ہی ہو گیا نا. مگر اب کوئی چیز اپنے اوپر حرام انسان کر لے تو اس کا مسئلہ الگ ہو جاتا ہے، اور خاص وہ نبی ہیں. اور یہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی. یہود نے اس کا انکار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توریت اس مضمون پر ناطق ہے، اگر تمہیں انکار ہے تو توریت لاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگ سے فرمایا کہ اگر تمہیں وہ ایسا لگ رہا ہے تو توریت لے کر آؤ، اس میں دکھاؤ حرام تھی کہ حلال تھی. یہود کو اپنی فضیحت و رسوائی کا خوف ہوا، کیونکہ کتاب میں تو حلال ہی رہے گی، وہی لوگ اپنے من مرضی سے گڑھ دیتے تھے کچھ بھی. خوف ہوا اور وہ توریت نہ لا سکے. ان کا کذب ظاہر ہو گیا، ان کا جھوٹ ظاہر ہو گیا، اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی. فائدہ اس سے ثابت ہوا کہ پچھلی شریعتوں میں احکام منسوخ ہوتے تھے. مطلب کوئی پہلے احکام آیا، بعد میں کوئی دوسری آیت آئی تو اس آیت سے اس کا حکم ختم ہو جاتا تھا، منسوخ ہوتا تھا پچھلی بھی قوموں میں، شریعتوں میں. اس میں یہود کا رد ہے جو نسخ کے قائل نہ تھے. فائدہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. امی کا مطلب سمجھتے ہو؟ امی کا مطلب پڑھے لکھے نہیں تھے، کیونکہ دنیا میں ان کا کوئی استاد ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں پڑھایا، ان کو پڑھانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے، اللہ کے فرمان. امی تھے، ان کو ان کا کوئی استاد نہیں، دنیا میں کسی نے ان کو نہیں پڑھایا. باوجود اس کے یہود کو توریت سے الزام دینا اور توریت کے مضامین سے استدلال فرمانا آپ کا معجزہ اور نبوت کی دلیل ہے. جب پڑھے لکھے نہیں تھے تو بھی توریت سے استدلال کر رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں سب کچھ، تو یہ بھی تو ایک معجزہ ہوا نا. جس کو پڑھنا ہی لکھنا نہ ہے تو وہ کیسے کچھ بھی بتا سکتا ہے؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پڑھایا. اور اس سے آپ کی وحبی اور غیبی علوم کا پتہ چلتا ہے. اور کہے کہ ملت ابراہیمی میں اونٹ کے گوشت اور دودھ اللہ تعالی نے حرام کیے تھے کہ وہی اسلام اور دین محمدی ہے. صدق اللہ العظیم. باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے. صفحہ نمبر 122.
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک الحکیم، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا فکر عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بھی ہوتی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک بالعزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔